آل اباؤٹ ورلڈ کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان آرمی کے رینکس اور ان کی نشانیوں کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاک فوج کو 14 اگست 1947 میں ترتیب دیا گیا، جو کہ وہ دن تھا جب پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ پاک آرمی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر کمیشنڈ آفیسرز آتے ہیں، دوسرے نمبر پر جونیئر کمیشنڈ آفیسرز آتے ہیں اور تیسرے نمبر پر نان کمیشنڈ آفیسرز آتے ہیں۔ جونیئر کمیشنڈ آفیسرز اپنے کندھوں پر اپنے رینک کا نشان پہنتے ہیں اور دوسری طرف نان کمیشنڈ آفیسرز اپنے بازو پر رینک کا نشان پہنتے ہیں۔ پاک فوج میں سپاہی سب سے نچلا رینک ہوتا ہے، جبکہ سب سے بڑا رینک فیلڈ مارشل کا ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک شخص نے حاصل کیا ہے۔ پاک فوج کی تنخواہ BPS پر یعنی بیسک پے اسکیل پر مبنی ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر سپاہی آتا ہے جس کا کوئی عہدہ نہیں ہوتا اور ان کی بیسک پے اسکیل 5 ہوتی ہے۔ اس کے بعد نان کمیشنڈ آفیسرز آتے ہیں، جس میں سب سے نچلا رینک لانس نائک کا ہوتا ہے، جو کہ سپاہی سے ترقی کر کے اوپر آتا ہے اور ان کی بیسک پے اسکیل 6 ہوتی ہے۔ لانس نائک اپنے بازو پر لگے سنگل سٹرپ نشان سے پہچانا جاتا ہے، اور جب لانس نائک کو ترقی ملتی ہے تو وہ نائک بن جاتا ہے اور ان کی بیسک پے اسکیل 7 ہوتی ہے اور ان کے بازو پر ڈبل سٹرپ لگی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے حوالدار، جو کہ نان کمیشنڈ آفیسرز میں سب سے بڑا رینک ہے۔ یہ اپنے بازو پر موجود 3 سٹرپس سے پہچانا جاتا ہے اور ان کی بیسک پے اسکیل 8 ہوتی ہے۔ ایک حوالدار کے انڈر 3 نائک آتے ہیں اور ہر نائک کے پاس 10 سپاہی ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں جونیئر کمیشنڈ آفیسرز، جس میں سب سے نچلا رینک نائب کا ہوتا ہے۔ یہ اپنے کندھے پر لگے ایک سٹرپ اور کراؤن سے پہچانا جاتا ہے اور ان کی بیسک پے اسکیل 14 ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر صوبیدار آتا ہے، جس کے کندھے پر ایک سٹرپ اور 2 کراؤنز لگے ہوتے ہیں۔ ان کی بیسک پے اسکیل 15 ہوتی ہے۔ جونیئر کمیشنڈ آفیسرز میں سب سے بڑا رینک صوبیدار میجر کا ہوتا ہے، جس کے کندھے پر ایک سٹرپ اور چاند اور ستارہ لگا ہوتا ہے اور ان کی بیسک پے اسکیل 17 ہوتی ہے۔ اس کے بعد پاک آرمی کا آخری حصہ آتا ہے، جس میں کمیشنڈ آفیسرز آتے ہیں۔ اس میں سب سے نچلے عہدے پر سیکنڈ لیفٹیننٹ آتا ہے، جس کے کندھے پر صرف ایک کراؤن لگا ہوتا ہے اور ان کی بیسک پے اسکیل 17 ہوتی ہے۔ ان کو عموماً 6 ماہ کے بعد ترقی ملتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لیفٹیننٹ۔ یہ اپنے کندھے پر لگے 2 کراؤنز کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور ان کی بھی بیسک پے اسکیل 17 ہوتی ہے۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ اور لیفٹیننٹ سے اوپر کیپٹن ہوتا ہے اور اس کے کندھے پر 3 کراؤنز لگے ہوتے ہیں اور کیپٹن کی تنخواہ بیسک پے اسکیل کے مطابق 17 ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میجر کا رینک آتا ہے۔ یہ رینک کیپٹن سے اوپر کا رینک ہوتا ہے۔ اس کے کندھے پر چاند اور ستارے کا انسگنیا ہوتا ہے اور ان کی بیسک پے اسکیل 18 ہوتی ہے۔ اور عام طور پر آپریشن آفیسر کے لیے میجر کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس سے اوپر والا رینک لیفٹیننٹ کرنل کا ہوتا ہے، جس کے کندھے پر ایک کراؤن اور چاند اور ستارہ ہوتا ہے اور اس کی بیسک پے اسکیل 18 ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے کرنل۔ یہ اپنے کندھے پر لگے 2 کراؤنز اور ایک چاند ستارے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کی بیسک پے اسکیل 19 ہوتی ہے۔ یہ رینک پاک فوج کا سینئر رینک ہوتا ہے۔ اور دوستوں، اب بات کرتے ہیں پاک فوج کے جنرل آفیسرز کی۔ سب سے پہلے آتا ہے بریگیڈیئر۔ ان کے کندھوں پر 3 کراؤنز اور چاند اور ستارہ لگا ہوتا ہے۔ انہیں 1 اسٹار جنرل بھی کہا جاتا ہے۔ بریگیڈیئر کی بیسک پے اسکیل 20 ہوتی ہے۔ اس سے اونچے لیول پر میجر جنرل آتا ہے، جس کے انڈر 3 ڈویژن ہوتے ہیں اور ایک ڈویژن 3 بریگیڈیئرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ میجر جنرل کو ایک کراؤن اور 1 کراس بیٹن سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کی بیسک پے اسکیل 21 ہوتی ہے۔ اس سے اوپر کا عہدہ لیفٹیننٹ جنرل کا ہوتا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل مکمل آرمی کور کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے کندھے پر ایک چاند ستارہ اور کراسڈ بیٹن ہوتا ہے۔ اور اب آتا ہے پاک آرمی کا سب سے بڑا رینک، جسے جنرل یا 4 اسٹار جنرل بھی کہا جاتا ہے، جس کے کندھے پر ایک چاند ستارہ اور ایک کراؤن لگا ہوتا ہے۔ اور آخر میں آتا ہے فیلڈ مارشل رینک۔
یہ وہ رینک ہے جو پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک شخص نے حاصل کیا ہے، جن کا نام جنرل ایوب خان ہے، اور 1965 کی جنگ میں انہوں نے فیلڈ مارشل کے عہدے پر فائز ہو کر اپنی عظیم قیادت کی نمائندگی کی اور جنرل موسیٰ کو جنرل کے عہدے سے نوازا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔